وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ گھر سے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ آیت الکرسی پڑھ کے ساتھ نکلا کرو۔ کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر، کس روڈ کے کنارے پر اسرائیل علیہ السلام کھڑا ہو کر استقبال کر لے۔ ایک اللہ والے سے کسی اللہ والے نے کہہ دیا مجھے کوئی نصیحت کر دو، فرمایا جب گھر سے نکلا کرے اپنی دونوں جیبوں کو بھر کے نکلا کر۔ اس نے کہا حضرت جی کیا میں اپنی جیب میں لے کے جاؤں، تنخواہ مہینے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، کیا لے کے جاؤں، بچوں کی اسکول کے لیے فیس کے لیے پیسے کوئی نہیں، میں کیا لے کے جاؤں؟ فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا اپنی جیبوں میں مال لے کے جا، اپنی دونوں جیبوں میں معافی بھر کے لے کے جایا کر۔ کہ اللہ والے اس معافی کا کیا میں کروں گا؟ فرمایا اگر تیرے سے غلطی ہو جائے تو اس جیب سے معافی نکال کر معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کر، اگر کسی سے زیادتی ہو جائے تو اس جیب سے معافی نکال کے معاف کرنے میں دیر نہ کیا کر۔ خدا پاک کی قسم اللہ تجھے بے غیرتی کی موت نہیں بلکہ عزت کی اللہ موت عطا فرمائے گا۔ کوشش کیا کر کوئی راہگیر، کوئی فقیر، کوئی مسکین، وہ لوگ بھی جو میرے عزیزوں ہاتھ پھیلا کر سوال نہیں کرتے، ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے چہرے پر چمکنے والی مایوسی بتا دیتی ہے کہ کتنے دن ہو گئے گھر کے آٹے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایسے آدمیوں کی دل جوئی کر کے آؤ، اللہ اکبر، 10 روپے دے کے 10 مرتبہ جھڑک لیا یہ بھی کوئی صدقہ ہے، 10 مرتبہ اس سے دعا لے لی یہ بھی کوئی صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں دکان پر بیٹھے ہو، کم تر سے کم تر لوگ تمہارے دروازے پر آئیں، کبھی جھڑک دیتے ہو، کبھی ملازموں کے ہاتھ سے دے دیتے ہو۔ وہ نبینا صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس نے اپنے کھٹڑے اپنی چرپائی سے لے کر گھر کے دروازے تک رسی باندھ رکھی تھی، جو سائل کوئی فقیر دروازے پر مانگنے کے لیے آتا رسی پکڑ کر غالباً عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ رسی پکڑ کر دروازے تک خود خیرات دینے کے لیے جاتے۔ گھر والے کہتے اس بزرگی میں، اس معذوری میں، اس نبینے پن میں آپ کیوں جاتے ہو، ہمیں حکم کرو ہم جا کے دے آئیں گے۔ فرمایا کرتے مجھے اپنے ہاتھ سے دینے دو، کیونکہ میں نے سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا۔ دیا فقیر کو بری موت سے بچ رہے ہیں، کہاں کا کنیکشن کہاں جا رہا ہے؟ اگر فقیر کے ہاتھ پر صدقہ خود اپنے ہاتھ سے رکھنے پر اللہ بری موت سے بچاتا ہے تو بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہنوں کو، ماں کو، پھپھیوں کو، ماسیوں کو درد نہ دیا کرو۔ اگر ایک فقیر کی دل جوئی پر اللہ بری موت سے بچاتا ہے تو خون رشتوں کی دل شکنی پر میرے عزیزو اللہ اچھی موت سے بچا کر بری موت کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے۔ کتنی گھروں کے اندر پریشانی بنی ہوئی ہے، کتنی گھروں کے اندر نفسا نفسی بنی ہوئی ہے۔ یقین جانو دکان پر قرضوں کی ٹینشن ہے، مکان میں رشتہ داروں کی ٹینشن ہے۔ جس کو لال جوڑے کے اندر بیا کے لے کے آئے تھے میں تو سمجھا تھا اس کا لال جوڑا میرے گھر کے گلاب کے پھولوں کی پتیوں میں اور رنگ پیدا کر دے گا، مجھے کیا پتا تھا اس کا لال جوڑا اور اس پہ جوڑے پر چھڑکنے والی پرفیوم جس کی خوشبو سے گاڑی کا ڈرائیور بھی متاثر ہو گیا، اس کی خوشبو میرے ماں باپ کو، میری اولاد کو، میری نسل کو، میری عقل کو میرے سے دور کر کے رکھ دے گی۔ جاؤ جا کے اپنی گھر والیوں کے آگے اگر ہاتھ جوڑ سکو، داڑھی کے بال دکھا کر واسطہ دے سکو، اگر ان کو علیحدہ کمرے میں بٹھا کر ان کے آگے آنسوؤں کے ساتھ، ہجکیوں کے ساتھ اگر رو سکو تو رو کے دکھا دو، یہ سستا سودا ہے۔ ان کو خدا کے واسطے گھر نہ سجا، اپنی نسل سجا۔ گھر کے لیے تعویذ لے کے نہ آ، اپنی کوک اور گود اور نسل کے لیے تعویذ لے کے آ۔ گھر کو کسی کی نظر لگ گئی، پانی کے چھڑکاؤ سے نظر بد سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اگر میرے عزیزوں نسل کو، غیرت کو کسی کی نظر لگ گئی، خدا کی قسم گھر سمیت نسل کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، ہو رہا ہے۔ ماڑا والو آپ حضرات سے عرض کروں گا، مجھے نہیں پتا مجمع میں کیسے لوگ بیٹھے ہو، لیکن چہرہ آپ کا آپ کو بتلا رہا ہے ہمیں کہ ایمان کا نور چمک رہا ہے، قرآن اور نماز کے سجدے کا نور چمک رہا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے جو 20 سال سے 30 سال کی عمر کے ہیں ان سے عرض کروں گا
خدا کے واسطے 12 15 15 سال کے بچوں سے دوستی لگانا چھوڑ دو. خدا پاک کی قسم اس مرض نے کئی ماں باپ کو قبر میں اتار کے رکھ دیا. اتنا سا بچہ باپ کے سامنے گلا کھول کر کان بدوا کر انگوٹھیاں کڑے پہن کر باپ کو کہتا ہے نہیں میں کرنا تے بالکل جو ہوندا ہی کر لے. باپ تو آدھا پہلے ہی مر جاتا ہے, آدھا بجلی کے بلوں نے مار دیا, پریشانیوں نے ٹینشنوں نے مار دیا, گھر کے جھگڑوں نے, بہنوں کی ناراضگی, بھائیوں کی ناراضگیوں نے مار دیا, اور آدھا ہمیں اس مرض نے مار دیا. تمہیں کیا پڑی کسی کا گھر اجاڑنے کی؟ مولانا ناراض نہ ہونا. کوئی ہوٹل والا بیٹھا ہو, کوئی یہاں دکان والا بیٹھا ہو, کوئی سنوکر والا, کوئی ڈبو والا بیٹھا ہو, خدا پاک کی قسم اس وقت تک تیرے میرے بچے کو چائے کی پیالی نہیں پلاتا جب تک تیرے میرے بچے کو 3 گھنٹے کی ننگی فلم نہ دکھا دے. میں اسے ہوٹل والا نہیں کہوں گا بلکہ دلہ کہوں گا. خدا کی قسم جو تیرے میرے بچوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. موبائل کے اوپر جو بد ڈبے میں فحاشی نظر آ رہی ہے اس پر تو لان تان کر رہے ہو. جو تیرے اور محلے کے اندر اتنا بڑا ڈیک اور اس پر تیری بیٹیوں کے ننگے ننگے گانے سنائے جا رہے ہیں, اس پر کوئی بھی احتجاج نہیں کر رہا. مسجد کا پڑوسی دکان کے اندر کرائے کی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے, خدا کی قسم وہاں بھی میوزک کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہے. اسے خدا کے گھر کے پڑوسی ہونے کا بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے. پہلے لوگ غلطی کرتے تھے, کسی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے, ہاتھ جوڑتے تھے. اب تو میرے عزیزوں کہتے ہیں ہاں کی کر لیں گا, کی کر لیں گا. تو بھی سن رہا ہے, وہ بھی سن رہا ہے, جس کی قبضے میں دونوں کی جان ہے. اگر اس نے کچھ کرنا چھوڑ دیا خدا کی قسم تیرے ہاتھوں سے تیری نسلوں کے گلوں پہ چھری پھروائے گا, وہ دیر نہیں کرے گا. میرے بابو صبح گھر جاؤ. پروفیسر صاحب کیا ساؤتھ افریقہ کا ماحول تھا. 5 بجے دکانیں ساری بند. اتنی بڑی یورپ کے اندر, منی یورپ کے اندر اتنی دنیا بھری پڑی تھی میرے عزیزوں. 5 بجے ریڈ رنگ کے کراس سے بال سے لگ جاتے تھے, لکھا ہوتا تھا کلوز بند. 15 دن کے اندر مکی صاحب, مالکی صاحب, میں نے کسی گاڑی کا ہارن ہی نہیں سنا, میں نے کسی کو جھڑکتے نہیں سنا, میں نے کسی کو کچرا کہیں ڈالتے نہیں دیکھا, میں نے کسی سے بدتمیزی کرتے نہیں دیکھا. اگر آپ کسی دکان پہ چلے جائیں, یہاں میرے عزیزوں یہ تھان کھلوا لیا, یہ تھان کھلوا لیا, ان کو یار سانو چنگا نہیں لگا, ریٹ مہنگا ہے. اللہ اکبر, پھر کیا ہے حاجی صاحب کے, پھر آپ تیور دیکھو, بلڈ پریشر بھی چڑھ جائے گا, شوگر بھی اونچی ہو جائے گی. نوکر سمجھے, ملازم سمجھے, اللہ اکبر لینا نہیں سی, یدی اوقات کوئی نہیں, فلانا کوئی نہیں. وہاں چلے جاؤ, عورتیں لیڈیز مرد کھڑے ہوئے ہیں, آپ 2 گھنٹے سر کھپاؤ, اللہ اکبر, اور کہتے ہیں سوری, وہ کہے گی آپ کو ویلکم, کلوز, 5 بجے بند, 6 بجے دکان شٹر گر جائے گا. کوئی یہ نہیں کہندا لے حلال دی کمائی ہے روزی آن دے, نہیں, 6 بجے شٹر بند ہو جائے گا. اور صبح 5-6 بجے کے بعد ایسے سناٹا جیسے یہاں دنیا دیکھتی کوئی نہیں. اور 5 بجے 4:30 بجے بے شک ہیں وہ غیر مسلم, 2% مسلمان ہیں. ہر مسجد کے اندر فجر کی نماز میں ہزار سو پر نمازی ہے, 2% مسلمان ہیں. اللہ اکبر, جمعے کے دن مسجد میں پیر رکھنے کی 12 بجے جگہ ہی نہیں ملتی, 2% مسلمان ہیں. لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسا پورا اسلام مدینے سے ساؤتھ افریقہ کے اندر آ گیا ہو. بیان کر کے اللہ اکبر, مجھے گرمی سردی تو وہاں -8 ڈگری تھا, اور یہاں 42 چھوڑ کے گیا تھا, وہاں -8, 2 کمبل 2 کوٹوں کے اندر بھی سردی لگ رہی تھی. بیان کر کے مجھے پسینہ ویسے ہی آتا ہے, آستینیں میری چڑی ہوئی. جو اس گھر کے اندر ایک میرے عزیزو اللہ اکبر رشین تھی یا سوڈانی تھی, روٹیاں پکانے والی, گھر کا کام کرنے والی, ایسی ہوتی. کہنے لگے مولانا یہ اسلام سے متاثر ہے, مسلمان نہیں ہے, اس نے 30 روزے رکھے ہیں. اللہ اکبر, آپ کو دیکھ کے کہتے اس کو کہو مجھے کلمہ پڑھا دے. میرے سامنے آ کے بیٹھی, میں نے کہا کلمہ پڑھ رہی ہے, اپنی مرضی سے کہا. میں نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر ایمان مجمل, ایمان مفصل کو اسلام کی باتیں بتائیں, ترجمہ ہوتا رہا. ٹوٹی پھوٹی انگلش جو مجھے ABC کے ورڈ آتے تھے میں بولتا رہا. پھر میں نے کہا یو کہ تو خوش ہے, کہنے لگی نہیں. میں نے کہا ہیپی نہیں, کہا نہیں. کہا کیسے خوش ہو سکتی ہوں, میری ایک بیٹی, میرا ایک بیٹا, میرا شوہر غیر مسلم ہے, اگر انہیں بھی آپ کلمہ پڑھا دیں تو پھر میں خوش ہو جاؤں گی. میں نے کہا وہ ایگری ہیں کہ ہاں. میں نے کہا پھر بولا. رات 1:30 بجے اللہ اکبر سارا کنبہ آ گیا.
اللہ اکبر۔ جب میرے عزیزو جب انہوں نے کلمہ پڑھا، علماء کا مجمع بیٹھا تھا، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اللہ غنی مفتی زبیر صاحب کہنے لگے حضرت ان کا نام بھی رکھ دو۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں شاہ رخ خان رکھوں، میں اس کا نام سنی دیول رکھوں، میں اس کا نام دتا رکھوں، گسیٹا رکھوں، کیا نام رکھوں؟ اللہ اکبر۔ وہ مجھے محمد کے وفادار یاد آ گئے، مجھے وہ سمیہ نظر آ گئیں، اللہ اکبر، جس کے بچے کے سامنے جس کو برہنہ کر دیا گیا۔ اللہ غنی ایک پتھر کی ایک لوہے کی مورتی ابو جہل کے ہاتھ میں، سیدہ سمیہ کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں اور کہا اے سمیہ اس کو کہہ دے کہ یہ بھی کچھ کرتا ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہا رونے لگ گئی، کہا واہ واہ تو نے میرے ایمان کی بڑی کم قیمت لگائی ہے، میں جسم میں کمزور ہوں، ایمان میرے اندر پہاڑوں سے زیادہ اونچا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اے سمیہ اپنے ایمان کی طاقت تو بتا۔ کہنے لگی مار مار کے رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی میں تیرا نام اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کے نام پر سمیہ رکھ دوں؟ کہنے لگی الحمدللہ۔ وہ عام آدمی سامنے بیٹھا تھا، میں نے کہا کالا بتا تیرا نام کیا رکھوں؟ میں تیرا نام وہ نہ رکھ دوں اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا چہرہ بھی سفید تھا، جس کا دل بھی سفید تھا، جیب میں پیسہ نہیں نظر آتا تھا، سینے میں عشق رسول نظر آتا تھا، کہ کیا نام رکھیں گے؟ میں نے کہا تیرا نام ابو بکر صدیق میں نے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ کسی مجاہد آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرے سامنے نظروں میں آئی، میں نے کہا تیرا نام فاطمہ تو زہرا رکھ دیا۔ وہ بچہ کالے رنگ کا میرے سامنے آیا، میں نے کہا تیرا نام میرے محمد کے بلال کے نام پہ رکھ دیا۔ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ اکبر۔ وہ بچے وہ عورتیں ایسے روئی، لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر رہا ہے۔ اگلے دن ہم دوسری جگہ پروگرام میں گئے، وہ کہنے لگے مولانا جن کو آپ نے کل کلمہ پڑھایا تھا وہ آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا اس آدمی نے کسی طرح پگڑی باندھ رکھی تھی اور ابایا گھٹنوں سے نیچے اور کندھے پر چادر لے رکھی تھی، اور عورت پورے برقعے میں آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بیٹی بھی چھوٹی سی پورے نقاب میں آئی، اور لڑکا بھی ٹوپی رومال لے کے پگڑی باندھ کے آیا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا مولانا دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میں نے کہا امان پٹھان نہیں لگ رہا، تو صدیق کا غلام لگ رہا ہے، تو بلال کا غلام لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ انہوں نے پڑھا، دامن میرا پھیل گیا۔ میں نے کہا اللہ ایک مسلمان کو کلمہ پڑھے، ایک کافر کو کلمہ پڑھا دینا نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ 4 لوگ کلمہ پڑھ چکے، سفارشی بنو گے، قیامت کے دن کہو گے کہ اس نے میں کفر کی لعنت سے دور کیا، محمد کا کلمہ پڑھا دیا۔ میرے پیارو اگر فرض کرو وہ کنبہ وہ گھرانہ پاکستان آ جائے، وہ تو اسلام کی پیاس بجھانے کے لیے پاکستان میں آئے گا، قرآن کا نور لینے کے لیے پاکستان آئے گا۔ اگر وہ آپ کے میرے گھر کی حالت یہ دیکھے، مکی صاحب یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک، اللہ اکبر، کسی کی میرے عزیزو پاکستان کے اندر بیٹی کی غیرت کا جنازہ نکل جائے، میڈیا والوں کو بھی حیا آتا ہے، فائزہ نام ہو تو فے لکھتے ہیں، اللہ اکبر، غفرانہ نام ہو تو غین لکھتے ہیں، میرے عزیزو امینہ نام ہو تو الف لکھتے ہیں، الف فلانے کے الف فے کے ساتھ زیادتی کرتی پکڑی گئی۔ اللہ اکبر۔ تمہیں اپنی بیٹی کے نام پر حیا آیا، محمد کی دھی کے نام پر حیا کیوں نہیں آیا ہے؟ میرا موضوع ہے ہی نہیں کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح جس نے پیشاب کر کے استنجا نہیں کیا، اللہ اکبر، وہ فاطمہ کا نام لینے کا حقدار کوئی نہیں۔ جس نے حسین کو میرے عزیزو اپنے آنسوؤں کا کفن دیا، زینب کا نام تیری میری زبان پہ کیسے آ گیا ہے؟ رب العالمین کی قسم ہے اگر فتویٰ نہ لگاؤ تو ذمہ داری سے میں اپنی ذات سے فتویٰ دے کے کہتا ہوں یہ وہ بابرکت نام ہے کہ مسلمانوں جب تک وضو نہ کرو ان کا نام زبانوں پر لانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ نام ہے جن ناموں کو کئی مرتبہ جبرائیل نے کہا ہوگا، فاطمہ کے گھر جاؤں، علی کے گھر جاؤں، ابو بکر کے پاس جاؤں، خدیجہ کو سلام کہہ کے آؤں، کن ناموں کو عرش کے رجسٹر میں درج کیا ہوگا، اور ان کے ناموں کے دروازے پر کتنی مرتبہ آسمان کے فرشتوں نے آ کے بسیرا کیا ہوگا۔ میرے پیارو ٹھیک ہے کربلا میں انتہا درجے کی زیادتی ہوئی، ہم حسینی ہیں، حسین کے ساتھ ہیں،
اور حسین کے ساتھ رہیں گے، یزید کے سے ہمارا تعلق کوئی نہیں، لیکن یزید سے اللہ تعلقی کرتے ہیں، یزید کے باپ معاویہ سے ہمارا دل جان کے ساتھ تعلق ہے، دادے ابو سفیان سے دل جان کے ساتھ تعلق ہے۔ اور جس کو خدا ایمان والا کہہ دے، مصطفیٰ ایمان والا کہہ دے، جس کو قرآن ایمان والا کہہ دے، دنیا کا جتنا بھی عزت دار ہو اسے کافر کہنے کا حق کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ سارے کے سارے اسلام کے سہرے ہیں، اسلام کے سہرے کی لڑیاں ہیں، تاج محمد الرسول اللہ، لڑیاں صحابہ اکرام ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارو غور تو کرو، ابھی یہ چیپٹر محرم الحرام کا کلوز ہو گیا، بند کتاب ہو گئی، سفر کا مہینہ خالی کا، اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ 10 دن نواسے کے نام کو اتنام کیا، اس کے نام کا صدقہ کھایا، پورا مہینہ نبی کے میلاد کا صدقہ کھائیں گے۔ ایمانداری کی بات ہے، اگر خاتم النبیین کا تاج پہننے والا ایک مہینے کے لیے آیا تو پھر ایک مہینے میں یاد کرو۔ اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ کیا ہے؟ خندق کے موقع پر صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آئے اور ایک صحابی نے آ کر اپنا چولا، اپنا کرتا، اپنا دامن دکھایا اور اٹھایا کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، مدد خدا کی کب آئے گی؟ اور ساڑیاں خیرہ ہو گئیاں اور ساڑھے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کفر کے مقابلے میں فتح کرنے کے لیے اسلام کو آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ، پیٹ پہ پتھر بن گیا، بھوک کی وجہ سے کتنے دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کمر جھک گئی، پیٹ کو کمر کو سیدھا کرنے کے لیے یہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا، لے کل میری خدیجہ کے گھر سے، کل میری فاطمہ کے گھر سے حلوہ بن کے آیا تھا، کھا لے، کل صبح ناشتے کے اندر مجھے بھوک نہ لگی، روٹی بچی کھا لے۔ کائنات کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تن سے کپڑا ہٹایا، فرمایا یار تو ایک پتھر لے کے آ گیا، تو محمد کو دیکھ، 2 پتھر باندھ کے کھڑا ہوا ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی 3 سال تک یاران محمد، خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے مجاہدوں نے 3 سال شیب ابی طالب کی، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درے میں دامن میں آمنہ کا لال اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، ادھر بھی چوکی لگی ہوئی ہے، ادھر بھی چوکی لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں محمد کا وہ صحابی نہ بتلاؤں جو 17 دن سے بغیر کچھ کھائے ہوئے، بغیر میرے عزیزوں کھائے ہوئے، کہنے لگے اللہ اکبر۔ میں نے علماء کرام سے سنا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، میرے عزیزوں 17 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ مغرب کے وقت اندھیرے میں پیشاب کی حاجت ہوئی، پیشاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے، پیشاب کی دھار زمین کے جس حصے پہ پڑ رہی تھی وہاں سے قطرے واپس، وہاں سے چھینٹے واپس ان کے کپڑوں پہ آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پیشاب کو روکا اور جہاں پیشاب گر رہا تھا وہاں ہاتھ لگایا، کیا چیز ہے؟ تو ایک چمڑا نظر آیا۔ کہنے لگے مجھے نہیں پتا حلال جانور کا تھا یا حرام جانور کا تھا۔ وہی چمڑا میں اٹھا کے لے آیا، پھر میں نے اسے پانی میں دھو کے پاک کیا، پھر میں نے اسے سکایا، پھر 2 پتھروں کے درمیان میں نے اسے رگڑا، جب سفوف سا بن گیا وہی چٹکی، وہی چورن میں پڑیا بنا کر نگل گیا اور پانی کا گھونٹ پی کر میں نے اپنے معدے کو ٹھنڈا کیا تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ کیا وہ محمد کا یار صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی تیرے میرے گرے بال کو پکڑ کے جوڑے گا نہیں؟ تم نے 3 نہیں 5 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے قرآن کھول کے نہ دیکھا، اور ہم نے پیٹ پہ پتھر اور چمڑے چبا چبا کے خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا۔ بتاؤ میرے چاند، میرے لال، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، قیامت کے دن حوض کوثر اسے پلایا جائے گا یا قرآن جلانے والے مخالفت کرنے والے کو پلایا جائے گا؟ اور میرے محترم، میرے پیاروں، اگر تیرے میرے محکمے میں، تیرے میرے معاشرے میں، آپ کے میرے پاکستان کی حکومت اگر یہ بل بھی اسمبلی کے اندر پاس کر دے کہ علماء اکرام کی تنخواہ 50,000 روپے، مفتیان اکرام کی تنخواہ 80,000 روپے، مؤذن مصطفیٰ کی تنخواہ میرے عزیزوں 35,000 روپے، مسجد کے خادم کی تنخواہ 30,000 روپے، مکانوں کے بجلی کا بل معاف، گیس کا معاف، تو اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں لوگ اپنے
بچوں کو ڈاکٹر بنانا چھوڑ دیں گے، وکیل بنانا چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اس محکمے کے لوگوں کو اتنی تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے، اتنی میرے عزیزو کم حقارت کی نظریوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس محکمے کے نوکروں کے ساتھ کوئی تعلق بڑھانے کو، یاری لگانے کو، رشتہ داری کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ احسان مانو اللہ کا، احسان مانو اللہ کا کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اللہ اکبر یہ تو 5 ایکڑ کے مالک کو سوچنا چاہیے تھا، یہ تو 4 ایکڑ 1 مربع کے مالک کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے اللہ کے گھر کے لیے زمین دینی ہے، خدا کا گھر بنانا ہے۔ ناراض نہ ہونا، پھر یہاں بات کہہ کے جاؤں گا، بابو جی خدا نے تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دیا، 5000 دیتے، شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ اللہ اکبر، اگر خدا نے کروڑ پتی بنایا تو اللہ کو بھی لاکھ پتی بنا، اللہ اکبر، لاکھ پتی بنا۔ مطلب یہ کہ اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن خدا نے اگر کروڑ دیا تو لاکھ دے۔ مولانا اللہ کی قسم ڈھیروں پیسے لے کے آیا تھا ساؤتھ افریقہ، اتنے، اور دل کے اندر خواہش یہ تھی، دل کے اندر خواہش یہ تھی، دل کے اندر خواہش یہ تھی کہ جاتے ہی اپنی گاڑی لوں گا، لیکن اللہ اکبر پیسے لے کے آیا تھا، گنتی پہ گنا دوں گا، 23 لاکھ روپے کا جب مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں سولر لگوا دیا، 2 بیٹیوں کا جہیز کا انتظام کر دیا، اللہ اکبر کئی گھروں میں راشن پہنچا دیا۔ پرسوں ترسوں میری بیوی بیٹھے مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی تو کون سا سینے کے اندر دل لے کے آیا ہے؟ تیری بچی جوان ہے، اسے ڈاکٹر بنانا ہے، 1 کروڑ روپیہ لگے گا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم آنسو تو میرے بھی نکلے۔ میں نے کہا ڈاکٹر بنے نہ بنے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے خادمہ بنانا ہے، میں نے فاطمہ کی کنیز بنانا ہے، میں نے خدیجہ کی کنیز بنانا ہے، بچے الحمدللہ عالم بن رہے ہیں۔ میں نے کہا بس یہی میرے لیے تحفہ کافی ہے۔ ہر سال اللہ 2-3 مرتبہ اپنے گھر بلا لیتا ہے، محمد عربی روزے پر بلا کر سلام قبول کر لیتا ہے، پتہ نہیں اللہ کہاں سے انتظام کر دیتا ہے۔ آج میرے عزیزو ذمہ داری سر کر کے جاؤں گا، اگر تم چاہتے ہو کہ گھر میں فاقہ نہ آوے، اگر چاہتے ہو تو گھر کے اندر پریشانی نہ آوے، اگر چاہتے ہو گھر کے اندر کوئی مصیبت نہ آوے، تو آج اللہ سے پرو نوٹ کر لینا، آج اللہ سے اسٹامپ پیپر کر لینا۔ اس اسٹامپ پر میرے عزیزو بندوں کو گواہ نہ بنانا، اپنی بیوی کو گواہ نہ بنانا۔ عبد الحنان نے بھی اللہ سے ایک دن یہ وعدہ کیا تھا، رات کی تنہائی میں یوں ہاتھ سجا ہاتھ اللہ کے دربار میں کھڑا کر کے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا اللہ آج ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کر، جب تو مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا، جب میں مانگوں تو اللہ تو انکار نہ کرنا۔ خدا پاک کی قسم یہ وعدہ ہو گیا ہے، بس اشاروں میں یوں کر کے دیکھتا ہوں اللہ کام پورے کر دیتا ہے۔ بھائیو وہاں کی رات مانگو، قبر کی رات مانگو، یہاں ہوا چلتی ہے پسینہ خشک ہو جائے گا، زمین کے اوپر جتنی بھی ہوا چلے اگر وہاں رات نہیں تو قبر میں کوئی ہوا کی رتی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ پھول تمہیں قبر کے اوپر نظر آئیں گے، قبر کے اندر پتہ نہیں کفن بھی بچے گا کہ نہیں بچے گا، پتہ نہیں 3 دن جسم سلامت رہے گا، یہ ہڈیاں پتہ نہیں بکھر کے چلی۔ بعد میں تیرے میرے سالے ثواب کے لیے کوئی مارکیٹیں بنا دے، کوئی تیرے میرے سالے ثواب کے لیے مسجد دے دے، کوئی تیرے میرے سالے ثواب کے لیے مرحوم کے سالے ثواب کے لیے 50,000 دے دے، لیکن گنبد خضرا کے مکی نے قرآن پڑھ کے سنایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ تیرے باپ کی کمائی تھوڑی ہے، اللہ کے رزق میں سے جو اللہ نے دیا ہے دے دے، آگے پہنچا دے، یہ تیری قبر میں کام آئے گا۔ بابو یہ مسجد رحمت للعالمین ہے، پتہ نہیں اسے کون بنائے گا، اللہ فرشتوں سے بنوائے انسانوں سے بنائے، پتہ نہیں کس کا پیسہ اللہ قبول کرے گا۔ بعض جیبوں میں لے کے بیٹھتے، اللہ لینے کو تیار کوئی نہیں، لیکن غریب سے امیر سے کہتا ہے قرضہ دو، اللہ کہتا ہے 7 آسمان زمین 7 بر اعظموں کا مالک کہتا ہے مجھے قرضہ دو، بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ اللہ اکبر، کیوں نبی کی بات پر خدا کی بات پر یقین نہیں آتا ہے؟ قبر میں میرے عزیزو دنیا سے زیادہ رہنا ہے، یہاں 50-70 سال رہنا ہے، قبر میں پتہ نہیں قیامت تک رہنا ہے۔ وہاں کے لیے اپنا بچھونا ساتھ لے کے چلے جاؤ، اپنا کمرہ پہلے۔ عقل مند آدمی وہ جو مکان بناتا ہے
اور مکان میں داخل ہونے سے پہلے، بسنے سے پہلے مکان کے اندر ساری ضروریات کو بھیج دیتا ہے، فرنیچر، لکڑی، باتھ روم، پانی، ہر چیز بھیج دیتا ہے۔ ہم کیسے بیکلے لوگ ہیں جس میں رہنا کوئی نہیں، اسے ایسا بنا دیا جہاں جانا ہے اللہ اکبر اس کے اندر جنت کا پلستر بھی نہ کرا سکے۔ کبھی اپنی اوقات نہ بھولنا۔ جب ڈالروں میں، پونڈوں میں عبدالحنان کو تولا جاتا ہے، میرے پر ایک مرتبہ بڑے حالات آئے تھے جب تن کا کپڑا میں بھی میرے عزیز و دشمن ہو گیا تھا۔ اس وقت میری بنیان میں کوئی 16-17 سراغ تھے، میرے پاس بنیان کپڑوں کے پیسے نہیں تھے۔ جب میرے اندر میں آنی شروع ہو جاتی ہے تو مولی صاحب وہ میں بنیان پہن کے بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے آپ کو یہاں سے جھجوڑتا ہوں، تیری اوقات یہ تھی، آج جو مقام ملا رحمان کو اور قرآن کی برکت سے تجھے ملا ہے، اوقات میں رہنا۔ اگر اللہ اس حالت میں لا سکتا ہے تو اس حالت سے اللہ اس حالت میں واپس لے کے جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی آسمان کی طرف دیکھنا ہی کوئی نہیں، کبھی میرے عزیزوں کسی کی طرف انگلی نہ اٹھانا، کبھی ایسا بولنا کسی سے برداشت نہ ہو سکے، نیوی پا کے نیوی جگہ پہ رہنا۔ خدا کی قسم اللہ دونوں جہانوں میں عروج اور برکت بلندی عطا فرمائے گا۔ بس یہ آج کا میسیج تھا۔ 24 گھنٹے جہاں مرضی گزارو، 5 وقت کی نماز میں خدا کے گھر میں یسر لبیک یا اللہ حاضری دے دیا کرو۔ میرے عزیزو، جو 23 گھنٹے میں غصہ آتا ہے، 5 کے نماز کے پر سجدوں میں وہ غصہ اللہ کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، IMF سے قرضہ لینے والوں سے کہہ دو، دنیا NGO سے بھیک مانگنے والوں سے کہہ دو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نہ کبھی پیٹ کی آگ بھرے گی نہ دنیا کی آگ بجھے گی۔ استعینوا، مدد مانگو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ جو ہر پارٹی والوں سے کہہ دو، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کر کے دکھائے گا وہ اللہ کا ساتھ پائے گا۔ اب میرے عزیزو، سارے مل کے پچھلے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نیکی کی طرف بڑھنے کی اللہ سے مدد مانگے، توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ کل 4 بجے کی فلائٹ ہے انشاءاللہ، کل رات عمرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، پھر حضور کے روزے پہ جاؤں گا۔ بیت اللہ میں بھی انشاءاللہ ماڑے والوں نام لے کر کہ نصر اللہ مالکی کے جلسے میں گیا تھا، اور جب حضور کے روزے پہ جاؤں گا کہوں گا یا رسول اللہ تیرے میں عاشقوں کو روتا دیکھ کے آیا ہوں۔ کملی والے میں نے درد مند دیکھے، مجھے مال والے نظر نہیں آئے، پیار والے زیادہ نظر آئے ہیں۔ اور اپنے رب سے سفارش کر دے، اپنے رب سے سفارش کر دے کہ عبدالحنان جس کی سفارش کر رہا ہے، اللہ کے نبی آپ اپنے رب سے سفارش کر دیں، یا اللہ انہیں ایک مرتبہ میرے حضور کی حاضری نصیب فرما دے، اپنے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ آپ میرے عزیزو ہلکی سی زبان میں کہہ دو، مولی صاحب ہمارا سلام کہہ دینا، میں جا کے کہوں گا آقا اشاق سلام کہہ رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں سلام پہنچا دے، کل کہہ رہے ہمیں یہاں کر سلام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خدا پاک کی قسم اللہ لے جانے پر قادر ہے، اور مصطفیٰ کی اللہ دونوں جہان میں نہیں ڈالتا، نہ دنیا میں ڈالی نہ میدان معاشر میں ڈالے گا۔ 70,000 فرشتہ حضور کے روزے پر سلام پڑھنے بھی آتا ہے، محمد کا حال پوچھنے بھی آتا ہے، 70,000 فرشتہ۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگا کتنا اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہوگا۔ آدم آئے لا الہ الا اللہ، ابراہیم آئے لا الہ الا اللہ، نوح نجی آئے لا الہ الا اللہ، حضور آئے تو آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جنہوں نے دیکھا نہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، جنہوں نے دیکھا کوئی نہیں کہا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، اللہ ہے اپنی طاقتوں کے ساتھ ہے۔ اتنا سونا عظمت والا نبی، اس کی امت میرے عزیزو اللہ اکبر کہاں جا رہی ہے؟ آج اپنے گناہوں سے معافی مانگے، نماز کا وقت ہے، اللہ کرے ہم اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر اور اللہ اکبر، اور اس مسجد کے لیے جو ہو سکے دیں، بلکہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا استغفر الله تعالی ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہیے، یا اللہ میری توبہ کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، بد کلامی سے، بد اخلاقی سے، رشتے ناطے توڑنے سے، یا اللہ سارے گناہوں سے 3 مرتبہ کہو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ مسجد رحمت للعالمین کی افتتاحی تقریب میں آنے والوں شک نہ کرنا، اگر سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی معاف فرما دیا ہے۔ باقی میرے عزیزو، اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے صدقے سے تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، اللہ کے راستے میں مال جان وقت لگاتے رہیں گے، سارے عالم کے اندر خیر کا کام لے کے جائیں گے، اور سارے عالم میں خیر کا کام عام ہو جائے، اس کے لیے ذریعے کے طور پہ اللہ سے رو رو کے مانگ کر اپنے آپ کو قبول کروائیں گے۔ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیت، دین کے کاموں میں حصہ لو گے بھائی، اپنی نسلوں کو اور خود بھی قرآن پاک پڑھ عمل بھی کروائیں گے۔ اور اللہ سے ایک دعا یہ بھی کرنا کہ اللہ الیکشن آ رہے ہیں، سلیکشن اللہ پیسے والے نہ کرے، سلیکشن آپ کے دربار میں ہو، گنبد خضرا کے دربار میں ہو، سلیکشن ایسی ہو جائے وہ اللہ حاکم دے دے۔ ان آنکھوں سے صدیق عمر کے دشمن دیکھے، ان آنکھوں سے صدیق عمر کا غلام بھی دکھا دے، نفاذ شریعت خلافت راشدہ کا نفاذ کرنے والا بھی اللہ دکھا دے، اسمبلیوں کے اندر اسلامی قانون، عدالتوں میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے، کہہ دو سارے آمین، اور ہمارے گھروں میں قرآن ایمان کی خوشبوئیں اور زندہ ہو جائے، اللہ میں ایسا حکمران دے دے۔